بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین گرامی، قرآن پاک ہمارے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ قرآن پاک تمام انسانوں کے لیے شفا ہے، شفاعت ہے قرآن پاک میں، لیکن یہ شفاعت ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو آج ہم آپ کو سورہ فلق کے فضائل بتائیں گے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرتے تھے، اور جب آپ کا مرض شدت اختیار کر گیا تو میں انہی صورتوں کو اکثر پڑھتی اور آپ پر اللہ کی مہربانی کی امید سے اپنا ہاتھ پھیرتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سورہ فلق سے بہتر کوئی دعا پناہ کے متعلق نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ معوذتین کے مثل پناہ پکڑنے کے باب میں کوئی صورت میرے اوپر نازل نہیں ہوئی۔ لوگو، اس قلعہ کی نگرانی کرو اور اس کی پناہ میں آرام کرو۔ حسد کے شر سے بچنے کے لیے کاروبار کے مقام پر اس صورت کو 40 دن 41 مرتبہ روزانہ پڑھنے سے حسد کے شر سے کاروبار محفوظ ہو جائے گا۔ اس صورت کو کثرت سے پڑھنا آسیب، سایہ اور جنات سے محفوظ رہنے کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ جو شخص سے رات کو سوتے وقت پڑھ کر اپنے اوپر دم کرے تو انشاءاللہ ہر طرح کے خوف، مصائب اور شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہے گا۔ سامعین گرامی، قرآن پاک ایک معجزہ ہے جو ہمارے پاک پیغمبر کو عطا کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ آج ہم ہمارے پاک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اور معجزات بھی بتائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ دوسرا معجزہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کبھی کوئی مکھی نہیں بیٹھی۔ تیسرا معجزہ کہ آپ کو کبھی جمائی نہیں آئی۔ چوتھا معجزہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے ہی پیچھے دیکھتے تھے۔ پانچواں معجزہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس جانور پر بھی سوار ہوئے وہ کبھی نہ بدکا نہ بھاگا۔ چھٹا معجزہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے میں خوشبو تھی۔ ساتواں معجزہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پانی میں اپنا لعاب دہن ڈالتے وہ میٹھا ہو جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑوں اور درختوں سے سلام کی آواز آتی۔